اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی تیسرا حصہ۔ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، اس کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرو دوسی اپنے قبیلے کی طرف ہجرت کرنے کی درخواست لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ایک مضبوط قلعہ اور محافظ جماعت کی طرف ہجرت کرنا منظور کر سکتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے پاس ایک قلعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیبی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے مقدر فرما دی تھی، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو طفیل بن عمرو اور ان کی قوم کے ایک اور شخص نے بھی ساتھ ساتھ ہجرت کی۔ اتفاق یہ کہ مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی۔ ان کا رفیق بیمار پڑ گیا اور تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے تیر کا پیکان یعنی بھالا نکال کر اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہہ نکلا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی۔ طفیل بن عمرو نے انہیں خواب میں دیکھا تو صورت ان کی بہت اچھی تھی مگر ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے۔ دریافت کیا کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی برکت سے مجھے بخش دیا گیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم اپنے ہاتھ ڈھانکے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھ سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم نے جو خود بگاڑا ہم اسے نہیں سنواریں گے۔ طفیل نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرما دے۔ توضیح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مغفرت میں بھی تجزیہ یعنی تقسیم اور بٹوارا ہو سکتا ہے۔ یہاں مغفرت نے طفیل کے رفیق کے سارے جسم کو تو گھیر لیا تھا مگر امانت الہیہ میں بیجا دست اندازی کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ شخص کیا ہی خوش نصیب تھا کہ اس کا مقدمہ رحمت للعالمین کے سامنے آ گیا اور آپ کے مبارک ہاتھ اس کی سفارش کے لیے اٹھ گئے۔ پھر کیا تھا، رحمت نے اس کی رگ رگ کو گھیر لیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، گناہوں سے محفوظ رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے گا، وہ سارا دن گناہوں سے محفوظ رہے گا، چاہے شیطان کتنا ہی زور لگائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، ان کا پڑھنا ہر چیز سے کفایت کرے گا۔ شب معراج میں فرشتوں نے پچھنا یعنی ہجامہ کرنے کی تاکید فرمائی تھی مگر آج لوگوں نے اسے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو ہجامہ یعنی پچھنے لگانے کا حکم دیجیے۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے۔ عرب میں پچھنے یعنی ہجامہ کرنے کا بہت رواج تھا۔ اس سے زائد خون اور فاسد خون نکل جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مرض جو عام ہو گیا ہے اس کا بہت اچھا علاج ہے۔ لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر اور مونڈھوں کے درمیان ہجامے کروائے تھے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے خیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا خافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔